حق پرستوں کو کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو، کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو۔ بتاؤ کیا نہیں کافی یہ کامل یاس گھمن کا، تمہیں معلوم ہی کب ہے مقام الیاس گھمن کا، ہونا ہے تم نے اب کا، دیا ہے حوصلہ کچھ ایسا اس نے حق پرستوں کو کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو، کہ وہ اپنے دلائل سے پچھاڑے چیر دستوں کو۔ بتاؤ کیا نہیں کافی یہ کامل یاس گھمن کا، تمہیں معلوم ہی کب ہے مقام الیاس گھمن کا، ہونا ہے تم نے اب۔ خصوصاً على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم على الأنبياء بصدقهم وفي جوابهم الكريم، وانصرت بالروح وأحلت لي البنات وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے دریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں بالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں بالا تھا،
وہ آئے جن کے دل سے ارشاد کے اجالا تھا نہایت آپ نے صدر کرام سامنے کرو امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو محفوظ کیا امت کی رہنمائی کے لیے امت کی ہدایت کے لیے مختلف قوموں کے پاس مختلف نبی آئے ایک نبی آتا وہ دنیا سے چلے جاتے پھر دوسرے نبی آتے سلسلہ چلتا گیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین خاتم المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے یہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء نبیوں کے بھی امام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اور حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بصدق کہ تمام انبیاء کا 6 فضیلتیں مجھے حاصل ہیں یعنی جو 6 فضیلتیں جو 6 اعزاز مجھے دیے گئے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے وہ 6 انعام کون سے وہ 6 فضیلتیں کون سی وہ 6 اعزاز کون سے فرمایا کہ جواب الکلم اللہ تعالیٰ نے یہ جواب الکلم دی وَنْصُرْتُ بِالرُّعْبِ روب دے کر تیری مدد کرنا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْبَنَانِ ہمارے طریقوں کو حلال کر کے یہ صرف میرے لیے ہمارے طریقوں کو حلال کیا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا کہ پوری کی پوری دنیا کی زمین کو میرے لیے طہور بنا دی پاکی کا ذریعہ بنا دی وہ مسجدہ اور پوری دنیا جہاں پوری جتنی بھی زمین ہے تمام زمین کو سجدہ بنا دی گئی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا آخر میں نبی یہ ساری چیزیں مجھے دی بچہ کیا تھی میں آپ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اس لیے مجھے 6 چیزیں بتا دی اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں عطا کی پہلی چیز وہ عطیت جواب الکلم اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب الکلم عطا کی کلم کا کیا مطلب ہے اور کلمات جامعات کا کیا مطلب ہے کلم کہتے ہیں کہ لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو اور کلمہ جامعہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو ایک ہو لیکن اس کی معنی کئی ہو جتنے انبیاء حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے تمام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات دی لیکن ہمارے نبی کی جب بات آئی تو کلمات کر کے کلمات کی جامعات دی الفاظ تو کم ہوں گے لیکن ان کے معنی زائد ہوں گے اس کی وجہ
کہ جو پہلے نبی آتے ایک شہر کا نبی ہے، کسی قوم کا نبی ہے، کسی بستی کا نبی ہے، کسی شہر کا نبی ہے، تو جتنے مسائل ان کو چاہیے تھے اللہ تعالیٰ اتنے ان کو کلمات دے دیتے، اتنے مسئلے ان کو دے دیتے، اتنے تمہیں مسئلے چاہیے اور اتنے آپ کو مسئلے ہم دے دیتے ہیں، اتنے کلمات آپ کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے نبی چونکہ ایک زمانے کے نبی نہیں، کسی قوم کے نبی نہیں، بلکہ تمام قوموں کے، تمام زمانوں کے نبی ہیں، تو اس لیے ان کو کلمات جامعات دی۔ اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلو اتنے قیامت تک مسائل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اکٹھے دے دیتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی 6004 آیات، حدیث مبارک دیکھو تو 80,000 زیادہ سے زیادہ ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کروڑوں مسئلے عوام کو قیامت تک پیش آئیں، جتنا دور جدید ہوگا اتنے مسائل جدید پیش آئیں گے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسائل دے دیتا تو اتنے دماغ میں محفوظ کرنا بہت مشکل تھا۔ اتنی قرآن کی آیات کیسے یاد کرتا، اتنی احادیث کو کیسے بندہ یاد کرتا، تو یہ بہت مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کم ہیں، حدیث مبارک کم ہیں، لیکن اس کے چھوٹے مسائل کروڑوں اربوں ہیں۔ اب نکالے گا کون؟ فقیہ اور مجتہد۔ وہ قرآن کی ایک آیت لے گا، ایک آیت سے کئی مسئلے نکالے گا، ایک آیت سے کئی مسئلوں پر استدلال کرے گا، تو وہ فقیہ اور مجتہد کو ایک آیت سے کئی مسئلے نکالے گا، اور ہمارا کام بھی فقیہ اور مجتہد کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم جمع کر دیے، لیکن نکالے گا فقیہ اور مجتہد۔ تو یہ کلمات جامعات کا مطلب ہے کہ الفاظ تو کم ہیں لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہے۔ اور تمام انبیاء کو کلمات دیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامعات دی، اس لیے کہ قیامت تک ہمارے نبی نے آخری نبی رہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے ان کو کلمات جامعات دی۔ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ساری قرآن کی آیات ظاہر نہیں رکھی، ظاہر ساری احادیث مبارک سامنے نہیں رکھی، اتنا اٹھانا، اتنا احادیث کو یاد کرنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے الفاظ دیے، اس میں جو ہے معنی کہیں زیادہ ہے اور اس میں مسائل نکالتے جاتے ہیں، مسئلے ہوتے جاتے ہیں۔ اب دیکھو زمین کے نیچے پانی، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے اوپر رکھ دیتا امت تباہ ہو جاتی، امت برباد ہو جاتی، بہہ جاتی پانی میں۔ زمین کے نیچے لوہا نکلتا ہے، چاندی سونا زمین کے نیچے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے رکھا، نکالے گا کون؟ میں اور آپ نے، انجینئر نکالے گا۔ اگر یہ سب کچھ اٹھے رکھ دیتے تو امت کے لیے مشکل تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہ میں رکھا اور نکالنے کے لیے بندے دے دیے۔ بعض لوگ ہیں جو فقیہ و مجتہد کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، تو اس اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے نیچے پانی رکھا ہے، نکالنے والے انجینئر ہے، تو دنیا کا معاملہ ہے، تو انجینئر کو مانتے ہو تو قرآن سے مسائل نکالنے والے مجتہد کو نہیں مانتے۔ جو دین کا کام کرنے والا ان کا انکار ہے، جو دنیا کا کام کرنے والا ان کا اقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات جامعات دی۔ دوسری حدیث مبارک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ملا وہ یہ ہے کہ من صرت بالروح، کہ مجھے روح دے کر میری مدد کی۔ روح کا کیا معنی؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من صرت بالروح وسیلۃ شہر، فرمایا کہ اگر میلوں دور ایک آدمی ہو، میری امت کا کوئی فرد اتنا دور ہو کہ اس کو میرے تک پہنچنے میں 1 ماہ لگ جائے، 1 مہینہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ نے میرا روح اس تک بھی وہاں پہنچا دیا کہ جہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا وہاں تک بھی میرا روح اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ جو جہاز کی رفتار سب سے تیز جو سواری ہے وہ ہوائی جہاز ہے،
اس کی 1170 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے پرواز کرتا ہے، اور جو جدید ترین ہے وہ 13,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا دنیا کے کسی کونے پہ آدمی ہو ہوائی جہاز پہ جائے تو مدینہ پہنچنے 1 گھنٹہ نہیں لگتا، وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا لو تو 1 گھنٹے کے مسافت میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے بندہ۔ اتنی دور عمر کو نہیں رکھا اللہ کے نبی سے، لیکن پھر بھی اگر آدمی اتنا دور ہو کہ 1 ماہ لگ جائے پھر بھی اللہ کے نبی کا پیغام وہاں پہنچ جائے گا، پھر بھی اللہ کے نبی کا پیغام وہاں اس منزل تک پہنچ جائے گا، اللہ کے نبی کا روح وہاں تک اس منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سے اتنے دور نہیں ہم، لیکن اگر ہوتا بھی تو پھر بھی یہ قاری کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نہیں ہوا ہے، میرے تک پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا، بلکہ انبیاء کے کیوں نہیں یہ دیا؟ اس لیے کہ اگر وہ بستی کے نبی ہے نا، اگر شہر کے نبی ہیں، اگر کسی قوم کے نبی ہیں، تو انہوں نے اپنے شہر کے ہر فرد کے پاس جا کے دعوت دینی تھی۔ اپنی بستی کے نبی ہیں تو بستی کے ہر فرد کے پاس جا کے دعوت دینی تھی۔ ہمارے نبی چونکہ پورے عالم کے نبی تھے، تمام قوموں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی، زمین کے نبی، عرش کے نبی، فرش کے نبی، تمام شہروں کے نبی، تمام ممالک کے نبی، تو اس لیے اللہ کے نبی کو یہ چیز عطا کی کہ ہر جگہ پہ اللہ کے نبی کا روح پہنچ جائے گا، اس لیے کہ باقی انبیاء کو ضرورت ہی نہیں تھی تمام عالم میں جانے کی، وہ اقوام عالم کے نبی نہیں تھے، اس لیے جس کے نبی تھے اس تک جانا، اس تک پہنچنا ممکن تھا، تو اس لیے یہ روح دے کر پوری امت تک روح پہنچانا یہ ان کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی ضرورت یہ تھی کہ وہ رہے مدینہ میں لیکن ان کو روح پوری دنیا میں پہنچے، یہ ضرورت ہمارے نبی کی تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، پہلے انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ ہمارے نبی کے لیے کیا۔ اگر مال ملا میدان جنگ میں، نبی کی امت نکلی میدان جنگ میں، تو لڑنے کے بعد جو کفار کے مقابلے میں مال ملا وہ امت کے لیے حلال ہے، یہ ہماری امت کو اعزاز دیا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، باقی انبیاء کو نہیں دیا۔ اب کتنی مشکل تھی، اب جہاد کریں یا کمائیں، جہاد کا وقت ہے، اب اتنا پیسہ یہ چیزیں کہاں سے ہیں، مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہلا کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ اعزاز دیا جو بقیہ انبیاء کو نہیں دیا، یہ فضیلت مجھے ملی بقیہ انبیاء کو نہیں ملی۔ اور چھوٹی فضیلت یہ کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو جعلت لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، کہ پوری دنیا کی زمین اور تمام کو میرے لیے طہور بنا دیا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تیمم، اگر غسل اور وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی ہے تو پھر بندہ پینے کے لیے پانی کو بچا لے، اس سے غسل اور وضو نہ کرے تو پھر تیمم کر لے۔ اب تیمم سے مٹی سے بندہ گندا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قانون دیکھو، اللہ نے ایک آسانی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا یہ آیت اتار کر تیمم کی یہ ہمیں اعزاز دے کر گنجائش دے کر ہم پر ہمارے نبی کو یہ فضیلت دی ہے، ہمیں یہ اعزاز ہے، تو اس لیے ہمارے نبی کو تیمم کی اجازت ملی، یہ گنجائش ملی، جہاں کہیں بھی جہاں پانی نہیں ہے وہاں تیمم کرے، غسل کرنا ہے تیمم کرے، نماز پڑھ لے، غسل ہو گیا، تیمم کرے نماز پڑھ لے، وضو بھی ہو جائے۔ تو یہ فضیلت اور یہ اعزاز ہمارے نبی کو ملا، باقی انبیاء کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ جو نبی کوئی بستی کا نبی ہے تو بستی ہوتی ہی وہ ہے جہاں پانی موجود ہو، شہر ہوتا ہی وہ ہے جہاں پانی موجود ہو، تو بستی والوں کے لیے وہاں جانا آسان تھا کہ پانی اگر شہر کے کسی کونے میں ہے، کسی بستی کے کونے میں ہے، جہاں بستی والے لوگ وہاں پانی ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے یہاں پانی موجود تھا۔ ہمارے نبی چونکہ ایک اقوام عالم کے نبی تھے، ایک بستی کے نبی نہیں، ایک شہر کے نبی نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں تمام قوموں کے نبی تھے، تو اس لیے ہمارے نبی کے اصحاب نے
ایسی جگہ پر بھی پہنچنا تھا اور امت نے ایسی جگہ پر بھی پہنچنا تھا کہ جہاں پانی نہیں ہونا تھا. اس لیے یہ سہولت اور یہ گنجائش دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر یہ فضیلت دی بقیہ انبیاء کو جو نہیں دی کہ اگر ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ جہاں پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں. بقیہ انبیاء کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ان کو نہیں ملی. ہمارے نبی کی ضرورت تھی تو ہمارے نبی کو یہ احساس ملا. پانچویں فضیلت یہ ہمارے نبی کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ احساس دیا کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا جہاں کہیں بھی بندہ چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. ویسے تو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ جسے مسجد کہتے ہیں. اگر کوئی بستی کا نبی ہے یا شہر کا نبی ہے تو وہاں بستی والوں کے لیے آنا آسان تھا. انہوں نے مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنی تھی, اس سے الگ نماز نہیں پڑھنی تھی. لیکن کیونکہ وہ ایک بستی کے نبی تھے تو بستی میں تمام لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونا یہ آسان تھا. ہمارے نبی کے لیے ایسی جگہ پر بھی پہنچنا تھا جہاں مسجد نہ ہو. دور دراز علاقوں تک, کیونکہ یہ ایک شہر کے تو نبی نہیں ہے, ایک قوم کے نبی تو نہیں ہے, یہ تو اقوام عالم کے نبی ہیں, تمام زمانوں کے نبی ہیں. تو اس لیے ایسی جگہ پر بھی جانا تھا کہ جہاں مسجد نہ ہو. تو اس لیے ہمارے نبی پر یہ فضیلت ہم ہمارے نبی کو دی کہ ان کو ہر جگہ دنیا میں کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے, پاک جگہ ہو. تو یہ بھی اعزاز ہمارے نبی کو ملا, بقیہ انبیاء کو نہیں ملا. یہ اعزاز ہمارے نبی کا بقیہ انبیاء کا نہیں ہے, کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی, ہمارے نبی کی ضرورت تھی. تو اس لیے ہمارے نبی کو یہ چیز ملی. اور آخری چیز, چھٹی فضیلت ہمارے نبی کو یہ ملی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. ہمارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر رسالت ختم, مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی, تمام مخلوق کے نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس لیے تمام مخلوق کا نبی. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی جس قوم کا نبی ہو, نبی جس قوم کا نبی ہو, نبی جس بستی کا نبی ہو, نبی جس شہر کا نبی ہو, نبی اس میں زندہ ہوتا ہے. اگر ایک قوم کا نبی تو قوم میں زندہ, اگر بستی کا نبی تو بستی میں زندہ, اور اگر شہر کا نبی تو شہر میں زندہ, شہر میں زندہ. تو ہمارے نبی کے اقوام عالم کے نبی تھے, تمام چیزوں کے, تمام لوگوں کے نبی تھے. یہ نہیں فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ جَمِيعًا, انسان اور جنات کے نبی ہیں. نہیں فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, تمام مخلوق کے نبی ہیں. فرشتے, انسان, اونٹ, غلمان, یہ چیزیں سو عقل ہیں, ان کے بھی صرف ان کے نبی نہیں ہیں بلکہ غیر سے ان کا پوری جو ہے ان کے بھی نبی, تمام چیزوں کے نبی ہمارے نبی. مشرکین مکہ نے مشرکین مکہ نے کہا کہ اے اللہ اگر دین محمد سچا ہے ہم اس پتھر پر سالے اور ہمیں دردناک عذاب دے. اگر یہ دین محمد سچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مشرکین کا اعتراض تھا کہ اگر سچا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا, اپنے خدا کو کہو ہم پر عذاب نازل کر دے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جواب دیا وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم, ان پر عذاب نہیں آ رہا نبی آپ کی وجہ سے, وانت فیہم, آپ ان میں موجود ہے. وہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ کے نبی تو پھر مدینہ چھوڑ کے مکہ گئے تو پھر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا, پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی مکہ کے بھی نبی ہیں, مدینہ کے بھی نبی ہیں. تو مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں بھی زندہ, مکہ میں بھی زندہ. پھر اللہ کے نبی بھی اعتراض ہو سکتا, اللہ کے نبی تو عرش پہ چلے گئے,
معراج کی رات، پھر تو عذاب آنا چاہیے تھا، اب تو نبی ان میں موجود نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی وانت فیہم، اس لیے کہ نبی پھر بھی ان کے نبی ہیں، عرش کے بھی نبی ہیں، فرش کے بھی نبی ہیں، آسمان پہ جائیں پھر بھی زندہ، زمین پہ رہیں پھر بھی زندہ۔ تو ہمارے نبی اقوام عالم کے نبی، تو اقوام عالم میں زندہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ وانت فیہم، تبوک میں چلے گئے، عذاب پھر نہیں آیا، اس لیے کہ تبوک میں بھی زندہ، جہاں کہیں بھی گئے ہمارے نبی، تمام جہان کے نبی تمام جہان میں زندہ۔ زندہ کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ صفت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ صرف خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، نبی کا نہیں ہے۔ اگر یہ نبی کے اندر خاصیت پائی جائے تو پھر فرق کیسے کرو گے؟ اگر یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر ہے تو پھر مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیوں ہے؟ اگر ہر جگہ ہوتے تو پھر اللہ کو عرش پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو مدینہ میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے، کیونکہ وہ تو حاضر ناظر ہے۔ یہ خاصیت، یہ خاصہ صرف اللہ کا ہے، اسی نبی کا خاصہ نہیں ہے۔ تو نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں زندہ ہوتا ہے، اس جگہ زندہ ہوتا ہے۔ اگر بستی کا نبی ہے تو بستی میں زندہ، اور اگر شہر کا نبی ہے تو شہر میں زندہ۔ ہمارے نبی کیونکہ تمام شہروں کے نبی تو تمام شہروں میں زندہ، تمام قوموں کے نبی تمام قوموں میں زندہ، عرش کے نبی عرش میں زندہ، فرش کے نبی فرش میں زندہ۔ ہمارے نبی تمام جہان میں زندہ، دنیا سے چلے گئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے الانبیاء والاولیاء فی قبور یصلون، تمام انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور نماز یہ نہیں جیسے ہم پنج وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں جب دل چاہے پڑھے، وہ مزے لینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مشکلات ہے دنیا کے بعد، لیکن وہ سکون راحت لینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب دل چاہے نماز پڑھ لے۔ تو نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے ان میں زندہ ہوتا ہے۔ اس مبارک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے بھائی جو ہیں ان کو ملنے کا بڑا دل کرتا ہے، میں شوق رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے جانے کے بعد بھی ایمان لے گئے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ میں ان سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ قیامت کے دن موضع کوثر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، موضع کوثر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ تو نبی ہمارے نبی کو یہ فضیلت عطا کی جو بقیہ انبیاء کو عطا نہیں کی۔ نبی جس قوم بستی میں آتا ہے اس میں سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسین نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ سب سے زیادہ نہ کوئی حسین ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے نا بڑا عالم ہوتا ہے۔ یہ نبی کی فضیلت ہے، نبی جس میں آتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور صرف ایک فضیلت امام الانبیاء ہونے پہ کہ امام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ کیسے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو بیت المقدس میں تمام نبی وہاں موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر تمام نبی موجود ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں ہمارے نبی آئے تو امامت کرائی، پیچھے تمام نبیوں نے ابتدا کی، تمام نبی مقتدی بنے، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، انہیں تمام نبی کے پیچھے مقتدی بنے ہیں، ہمارے نبی امام بنے ہیں، اس لیے امام الانبیاء ہیں۔ اور میں یہ پوچھتا جو کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے، تو جو تمام انبیاء نے نماز پڑھی وہ کیسے پڑھ رہے؟ زندہ تھے تو نماز پڑھی ہے نا، زندہ تھے تو نماز پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں روح علیین میں ہے تو جسد اطہر نبی کا قبر میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں قاری محمد گلانی قاری رحمۃ اللہ لکھتے نماز ہوتی ہی وہ ہے جو روح اور جسم سے ملے تو پھر نماز ہوتی ہے۔ صرف جسم کا نام نماز نہیں ہے، صرف روح کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم دونوں کا تعلق کا نام نماز ہے۔ اگر روح علیین کا صرف جسد اطہر ہے تو پھر نماز کیسی؟ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم اور روح ملا تو نماز پڑھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز پڑھائی۔ اور دیکھو ہمارے نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ امت پڑھے، امام الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ نبی پڑھے، اس لیے کہ امام بنتا ہی وہ ہے اور مرتدی کی نماز ہوتی ہی تب ہے جو عقیدہ امام کا وہی عقیدہ مرتدی کا۔ اگر مرتدی کا عقیدہ الگ، امام کا عقیدہ الگ تو نماز نہیں ہوگی۔
نماز تب ہوگی جو عقیدہ امام کا وہی عقیدہ مقتدی کا. اگر امام کا عقیدہ الگ ہو مقتدی کا عقیدہ الگ ہو تو نماز نہیں ہوگی. جو کلمہ امام کا وہی کلمہ مقتدی کا. اگر امام کا کلمہ اور ہو مقتدی کا کلمہ اور ہو تو نماز نہیں ہوگی. تو پتہ چلا ہمارے نبی نے جو امامت کرائی پیچھے نبیوں نے مقتدی بنے. تو جو کلمہ ہمارے نبی کا وہی کلمہ دوسرے نبیوں نے پڑھا. اگر ہمارے نبی کا کلمہ نہ پڑھے ہمارے نبی کا کلمے کا اگر اقرار نہ کرے تو ان نبیوں کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے نبی نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ فضیلت دی جو باقی انبیاء کو نہیں دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا کرے اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے. دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے. کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے.